السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کارپوریٹ فنانس کے لیکچر 3 کے ساتھ مظفر ہاشمی آپ کے ساتھ. جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکچر 3 میں ہم ویلیویشنس کو انڈرٹیک کریں گے. تو یہ ماڈیول 2 ہے. اسکیم آف اسٹڈیز کو ریکال کریں کہ ماڈیول 2 جو تھا وہ کیش فلو ویلیویشنس کا تھا. اس میں جو ہمارے جنرک ٹاپکس ہیں اس ماڈیول میں وہ ٹائم ویلیو آف منی ہوگا، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ویلیویشن، بانڈ ویلیویشن اور کامن اسٹاک ویلیویشنس. Before starting this module, let me tell you one very crucial and important thing regarding this module. اگر کارپوریٹ فنانس کو بہتر طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے تو اس ماڈیول کو بڑے غور اور بڑے اٹینشن کے ساتھ آپ نے سننا ہے. آپ کا کانسیپٹ جب تک اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوگا آپ کو کارپوریٹ فنانس کو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی. تو شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم ویلیو آف منی. اس میں ہم کچھ بیسکس کو ڈیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی کیا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے شروع کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگوں سے سنا ہوگا، اپنے دوستوں سے سنا ہوگا کہ $1 which is received today is worth more than $1 or a rupee to be received tomorrow or after a year. بڑے آسان الفاظ میں کہ جو آج آپ کو پیسے ملنے ہیں، جو آج منی آپ کو ملنی ہے، اس کی ورتھ بہت زیادہ ہے اس سے کہ جو آپ کو 1 سال بعد ملنی ہے، فیوچر میں جو ملنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، 2 فیکٹر ہیں، 2 وجوہات اس میں. نمبر 1 کہ اگر آپ کو ایک 100 روپیز ہیں وہ آپ کو اگر آج مل جاتے ہیں تو آج ان کو آپ انویسٹ کر دیں گے. جب آج آپ ان کو انویسٹ کر دیں گے دیٹ منی ول اسٹارٹ ارننگ رائٹ فرام ٹوڈے، اور وہ آپ کو 1 سال بعد ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، ارننگ پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا پریفر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آج آپ کو پیسے مل جائیں کیونکہ فیوچر میں جب کیش فلو نے مٹیریلائز ہونا ہے تو اس میں کچھ رسک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فیوچر میں نہ مٹیریلائز ہو سکے. تو ایک تو فیوچر رسک کا ہے، کیش فلو مٹیریلائز ہونے کا رسک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آج آپ کے پاس پیسے ہوں گے یو ول پٹ دیم اور یو ول انویسٹ دیم، اور وہ منی آپ کی جو ہے وہ ارننگ شروع کر دے گی. یہ تو ایک لاجک تھا، ایک ریزننگ تھی کہ ہم ٹائم ویلیو آف منی کو کس طرح دیکھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں فیوچر ویلیو. سب سے پہلے فیوچر ویلیو کیا ہوتی؟ آج آپ کے پاس 100 روپیز ہیں، آپ ان کو ایک جگہ انویسٹ کرتے ہیں اور 2 سال 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کے پاس وہ کتنی اماؤنٹ ہو جائے گی، آپ کی انویسٹمنٹ کی کیا ویلیو ہوگی. یعنی کہ فیوچر ویلیو جو ہے وہ آپ کی ڈپینڈ کر رہی ہے 3 فیکٹرز کے اوپر. ایک تو آپ کا سائز آف انویسٹمنٹ ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کی ہے. دوسرا فیکٹر ہے ٹائم پیریڈ، آپ نے 1 سال کے لیے انویسٹ کی ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے. اور تیسرا اور سب سے اہم فیکٹر جو ہے دیٹ از انٹرسٹ ریٹ. اب انٹرسٹ ریٹ پہ زیادہ بحث اس وقت نہیں کریں گے، نیکسٹ ایک پورا ہمارے پاس ماڈیول ہے رسک مینجمنٹ پہ، اس میں بھی یہ آئے گی بات. انٹرسٹ جو ہے بیسیکلی یہ رسک کی ایک کو کم کرنے کا ایک فیکٹر ہوتا ہے. آپ نے ایک سنا ہوگا ایک سینٹینس بڑا کامن ہے، دا گریٹر دا رسک دا لارجر دا پروفٹ، کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کے رسکینس پہ آف انویسٹمنٹ.
تو آئیے ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ اس فیوچر ویلیو کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اور فیوچر ویلیو جو ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہے. اگر یہ آپ سلائیڈ دیکھیں تو فیوچر ویلیو جو ہے وہ ایک فنکشن ہے انویسٹمنٹ ٹائم اور انٹرسٹ ریٹ کا. اگر اس کو میتھمیٹیکل ٹرمز میں لکھا جائے تو فیوچر ویلیو از اکول ٹو پی وی وچ از فار پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس آر ہول پاور ٹی. اب یہ 1 پلس آر کیا ہے؟ 1 پلس آر، یہ آر از ریٹ آف انٹرسٹ. اس کو نارملی ہم ڈیسیملس میں لکھیں گے. اگر 10% ہے تو آر وڈ بی 0.10. اگر انٹرسٹ ریٹ 8% ہے تو آر وڈ بی 0.08. ٹی جو ہے دیٹ از ٹائم پیریڈ، کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ڈیوریشن یا اس کی لینتھ کتنی ہے. اگر 5 سال کے لیے ہے تو اس کی پاور جو ہے وہ 5 ہو جائے گی، اگر 10 سال کے لیے تو 10 ہو جائے گی. لاسٹ جو سیگمنٹ ہے اس اکویشن کا 1 پلس آر ریز ٹو پاور ٹی، اس کو ہم پریزنٹ ویلیو انویسٹمنٹ فیکٹر بھی بولتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس 4 قسم کے ٹیبلز ہوتے ہیں ٹائم ویلیو کے. اگر آپ کوئی بھی بک ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ اور ایٹ دا بگننگ آف دا بک آپ کو 4 ٹیبلز ملیں گے. فیوچر ویلیو، پریزنٹ ویلیو، اور اس کے بعد فیوچر ویلیو اینٹی اور پریزنٹ ویلیو اینٹی کا ٹیبل ملے گا. اس کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اپنی ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ. تو یہ جو اکویشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ فیوچر ویلیو جو ہے دیٹ از اے فنکشن آف پریزنٹ ویلیو ملٹیپلائڈ بائی انٹرسٹ ریٹ اینڈ ٹائم پیریڈ. یہ اکویشن تھرو آؤٹ آپ کے کارپوریٹ فائنانس میں آپ کو واسطہ پڑتا رہے گا، تو اس کو ذہن نشین کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک اور سلائیڈ ہے، اس پہ دیکھیں کہ ایگزامپل ہے کہ یو انویسٹ ₹1000 ٹوڈے اینڈ ول گیٹ ₹1100 ایٹ دا اینڈ آف a year, 1 year, first year, if the interest rate is 10% per annum. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 1000 آج رکھا، انٹرسٹ ریٹ 10% ہے، ڈیوریشن 1 سال ہے، تو 1 سال کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ کی کیا ویلیو کیا ہے، فیوچر ویلیو کیا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی. تو یہ دیکھیں کہ یہ 1000 اپنی اکویشن میں فٹ کرتے ہیں. 1000 انٹو 1 پلس 0.1 جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اور اس کی پاور چونکہ 1 ہے اس لیے ہم نے اس کو 1 لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری فیوچر ویلیو جو ہے دیٹ از 1100 آفٹر 1 ایئر. اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ دوسرے سال میں لے کے جاتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو، انویسٹمنٹ وہی ہے آپ کی 1000 لیکن ٹائم پیریڈ آپ کا انکریز ہو گیا. تو اب اگر آپ اس اکویشن کو دیکھیں، لاسٹ لائن اس سلائیڈ کی اگر آپ دیکھیں تو 1000 انٹو 1.0.1 ریز ٹو پاور 2. اب اس کی جو ویلیو ہے، ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 2 سال کے اوپر ہے. اب اس 0.1 کی پاور 2 کو 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. یا تو اس کو میتھمیٹیکلی حل کر لیں، یا آپ فیوچر ویلیو کا ٹیبل دیکھیں. فیوچر ویلیو کے ٹیبل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کالمس میں انٹرسٹ ریٹ دیے گئے ہیں 1 2 3 4 5%, 10%, اور آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی روز جو ہیں اس میں ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ فنکشن ہے انٹرسٹ ریٹ اور ٹائم پیریڈ کا. اگر آپ 10% کے کالم میں نیچے کی طرف آئیں ٹوورڈز سیکنڈ ایئر، دین یو ول فائنڈ اے فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اینڈ اف یو ملٹیپلائی دیٹ فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر بائی 1000 یو ول گیٹ 1210. تو یہ ایک سے زیادہ جب پیریڈ ہے، اگر فار ایگزامپل اس کو 3 سال تک ہم نے دیکھنا ہے تو ہم
اس کی پاور جو ہے 1.0.1 اس کی پاور کو 3 کر دیں گے, اور اسی طرح ٹیبل میں جا کے 10% کو وی ول فائنڈ انڈر 10% کالم اگینسٹ تھرڈ ایئر, تو آپ کو وہ فیکٹر مل جائے. یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ آپ کی 1000 کی انویسٹمنٹ 2 سال کے بعد 10% ریٹ پہ 1210 یعنی کہ 1210 ہو گئی. اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا. دیکھیں اسی مثال کو ہم لیتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی 1000 کی, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا انویسٹمنٹ ایٹ 10% وی گیٹ 100 روپیز مور ان ٹرمس آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے, اب دوسرے سال میں جب ہماری انویسٹمنٹ داخل ہو رہی ہے, دین دس از ناٹ 1000, دس از 1100, 1100, 1000 being the principal and 100 being the interest earned for the first year. اب یہ 1100 جب دوسرے سال میں انویسٹ ہو رہی ہے, then the interest is not 100, it is 110. Right? Now see کہ ہمارے پاس جو 100 انٹرسٹ آیا تھا فرسٹ ایئر کا, وہ بھی جب انویسٹ ہو گیا تو اس پہ بھی ہم نے انٹرسٹ کمایا. ہماری انویسٹمنٹ جو تھی وہ فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ 1100 ہو گئی, اور اب اگلے سال کا جو 10% ہے وہ 1100 پہ آئے گا, دیٹ از 110. تو ارننگ انٹرسٹ آن انٹرسٹ از نون ایز کمپاؤنڈنگ. ایک سلائیڈ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر کی میں ہماری 1100 تھی اور دوسرے سال میں 1210 ہونی چاہیے تھی, یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو تھی وہ 1210 تھی. دیٹ مینس دیٹ وی ارن 210 ان ٹرمز آف انٹرسٹ. اب 210 اگر تو 10% کے حساب سے دیکھیں تو پہلے سال کا 100, دوسرے سال کا 100, اور 10 جو ہے یہ بیسیکلی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. وہ کس طرح کہ جو فرسٹ ایئر کا 100 تھا اس پہ آپ نے 10% کمایا تو یہ 1210 ہو گیا آپ کے پاس. اب ذرا اس 1210 کو دیکھتے ہیں, ذرا بریک اپ کر کے دیکھتے ہیں جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اس سلائیڈ کو دیکھیں, اس سلائیڈ میں آپ کو 1210 کے 4 پارٹس دکھائے جا رہے ہیں, 4 پارٹس انڈرلائنگ دس فیوچر ویلو آفٹر 2 ایئرس. پہلا آپ کے پاس 1000 جو ہے وہ آپ کی اوریجنل ویلو ہے, اوریجنل انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد 100 جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا انٹرسٹ, 100 جو ہے آپ کا سیکنڈ ایئر کا انٹرسٹ, اور لاسٹ جو ہے وہ 10 ہے جو کہ انٹرسٹ ہے فرسٹ ایئر کے انٹرسٹ پہ. تو یہ 4 کمپوننٹس ہیں, اور آخری کمپوننٹ جو ہے یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ایک ایگزامپل ہے. انٹرسٹ اوور دا پیریڈ از ری انویسٹڈ ٹو ارن مور انٹرسٹ. یہ کانسیپٹ جو ہے کمپاؤنڈنگ کا ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ, کروشل کانسیپٹ. آئیے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل جو ہے فیوچر ویلیو کی وہ دیکھتے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے, اور سلائیڈ اٹ ریڈز ایز این انویسٹمنٹ اپرچونٹی پیز 12% per annum and a business entity intends to invest 500,000. What will be the worth of this investment in 7 years' time? How much interest will the company earn in this period, and what portion of total interest represents compound interest? 3 question جو کہ ہم نے آنسر کرنے ہیں کہ 500,000 کو 12% پہ اگر انویسٹ کیا جائے گا تو 7 ایئرس میں کیا اس کی ورتھ ہوگی, ٹوٹل انٹرسٹ کیا ہم اس پہ ارن کریں گے, اور ٹوٹل انٹرسٹ میں سے کتنا پورشن جو ہے دیٹ از ایٹریبیوٹیبل ٹو کمپاؤنڈ انٹرسٹ. سولوشن دیکھتے ہیں اس کا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ورتھ دیکھنی ہے کہ ہماری ورتھ کیا ہے 7 ایئرس کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی فارمولا پریزنٹ ویلیو انٹو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر
500,000 ہے, 1.12 یعنی کہ 12% ہے, اور اٹ ریز ٹو پاور 7. اس کو اگر آپ ٹیبل میں دیکھیں گے تو اسی طرح فیوچر ویلیو کا ٹیبل دیکھیں, 12% کے کالم میں جائیں, دین موو ڈاؤن ٹو 7th ایئر اینڈ یو ول فائنڈ اے فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اس کو اگر آپ 500,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی ورتھ فیوچر ویلیو جو ہے آفٹر 7 ایئر دیٹ وڈ بی 1,105,350. تو یہ آپ کی فیوچر ویلیو ہے. اگر آپ سیکنڈ لائن کے نیچے دیکھیں تو آپ کو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر میں نے دیا ہوا ہے, دیٹ از 2.2107. اس کو آپ ٹیبل میں سے بڑے آرام سے ٹریس کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو 7th ایئر کے بعد آپ کی جو ویلیو آف انویسٹمنٹ ہے وہ 11,05,350 بنتی. اب سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ مچ انٹرسٹ ڈیڈ دا کمپنی ارن. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 11,05,000 میں سے if we subtract the initial investment 500,000 then the interest component out of the total worth or future value of the investment was 605,350. 6,05,350. This is the total interest. اور اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی شامل ہے, سمپل انٹرسٹ بھی ہے, کمپاؤنڈ, یہ دونوں کا جو ہے وہ ایک مرکب ہے. اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے یا ورک آؤٹ کرنا ہے تو ہمیں سمپل انٹرسٹ کی کیلکولیشن کرنی ہوگی. دیٹ از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ لائن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500,000 اوریجنل انویسٹمنٹ تھی, 12% پہ پر اینم کے حساب سے انٹرسٹ تھا. سو اٹ مینس دیٹ 60,000 از سمپل انٹرسٹ every year and that was multiplied by 7. اب ٹوٹل دیکھیں انٹرسٹ, سمپل انٹرسٹ, that comes to 420,000, 4,20,000. اب 420 جو ہے آپ کے پاس سمپل انٹرسٹ ہے, 605,350 جو ہے یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. اگر آپ 605,350 میں سے 420,000 مائنس کر دیں, the remainder is 185,350 and this is the compound interest. آپ یہ دیکھیں پچھلی ایگزامپل اور اس ایگزامپل میں, وہ چونکہ ایک بڑی چھوٹی ایگزامپل تھی 1000 سے, تو 2 سال کے بعد ہم نے compound interest was 10, لیکن ہم نے ایک تھوڑی سی بڑی ایگزامپل لی 500,000 کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ within 7 years we earned approximately 45% of the simple interest جو کہ compound interest ہے. یعنی کہ 4,20,000 ہمارا simple interest تھا اور 185,000 ہم نے اس پہ compound interest یعنی کہ انٹرسٹ پہ انٹرسٹ کمایا. انٹرسٹ ری انویسٹ ہوتا ہے ہر سال اور اس کے اوپر پھر ہم اپنا انویسٹ, یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ایک بڑی ایگزامپل ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیگمنٹ آپ نے بڑے غور سے اس کو دیکھا ہوگا اور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت کروشل ہے. آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. فیوچر ویلیو کیا تھی کہ ہم پریزنٹ ویلیو سے آگے جا رہے ہیں. آج کی انویسٹمنٹ کرنٹ پیریڈ یا پیریڈ ناٹ, پیریڈ 0 میں جو انویسٹمنٹ کی وہ ایک خاص انٹرسٹ اور خاص ٹائم میں کہاں تک پہنچی, اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم فیوچر ویلیو کرتے, فیوچر ویلیو کو یوز کرتے. اب بالکل ریورس اس کا, وہ ہے پریزنٹ ویلیو. یعنی کہ آپ کو 10 سال بعد ایک اماؤنٹ ملنی ہے تو آبویسلی اس کی آج کی ویلیو ہمیں چاہیے ہوگی کہ آج کرنٹ پیریڈ کی ٹرمز میں اس کی کیا ویلیو ہے. دیکھیں فیوچر ویلیو میں ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے, یعنی کہ فیوچر ویلیو انویسٹمنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو ایکویشن میں بتایا, دیٹ از
always equal to 1 or always greater than 1, equal to or greater than 1, because کہ جو فیوچر ویلیو ہوتی ہے وہ پریزنٹ ویلیو سے زیادہ ہوتی ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ آپ کا 0% سے زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی فیوچر ویلیو زیادہ ہوگی. اب پریزنٹ ویلیو جو ہے یہ آپ فیوچر ویلیو کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں ورکنگ بیک ورڈس, کہ آپ کو 10 سال بعد جو انویسٹمنٹ میں آپ نے کی ہوئی ہے, فار ایگزامپل آپ کو 10 سال بعد 1 ملین ملنا ہے, وہ آج کی ٹرم میں کیا ہے, آج کے ٹائم ویلیو کے حساب سے وہ کتنی ورتھ ہے اس کی, تو اس کو ہم پریزنٹ ویلیو سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس میں بھی وہی فیکٹرز انوالو ہیں جو کہ فیوچر ویلیو میں ہیں. آپ کے جو پرومیننٹ جو کروشل فیکٹرز ہوتے ہیں, انٹرسٹ اور ٹائم, وہ پریزنٹ ویلیو میں بھی اپنا رول اسی طرح پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں پریزنٹ ویلیو کی. یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو نو دیٹ یو ول گیٹ 10,000 ایٹ دا اینڈ آف 3 years from now. The interest rate is 10%. What is the present value of 10,000 now? آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہی 3 آئٹمس ہیں. اب ہمارے پاس فیوچر ویلیو ہے, پریزنٹ ویلیو نہیں ہے, اور پریزنٹ ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے. انٹرسٹ ریٹ دیا گیا ہے, ٹائم ہورائزن آپ کو دیا گیا 3 years. اس پہ اگر آپ تھرڈ لائن فرام دا باٹم دیکھیں تو فیوچر ویلیو وہی فارمولا ہے, از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹرز, جو 3 سال کا ہم دیکھیں گے. اب ایکویشن میں ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے, اور اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو کو ہم ایکویشن کے لیفٹ پہ لے آئے تو آپ کا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہوگا آپ کی فیوچر ویلیو کو. پریزنٹ ویلیو آپ کی از اکول ٹو فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اب یہاں پہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. 10,000 کو اگر آپ 1.1 ریز ٹو پاور 3 یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا آنسر 7,513.14 آ جائے گا. یعنی کہ آج کی ٹرمز میں پریزنٹ ویلیو جو 10,000 ہے 3 سال بعد ملنا, اس کی آج کی ٹرمز میں جو ویلیو ہے وہ 7,513 ہے. لسن, اس کو آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں پریزنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, یہ جو ڈیوائڈنگ ہے فیوچر ویلیو انویسٹمنٹ انٹرسٹ فیکٹر, اس کو اگر آپ پریزنٹ ویلیو کے ٹیبل میں دیکھیں گے تو دیٹ از نون ایز پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر, PVDF. 10,000 کو اگر آپ پریزنٹ ویلیو میں 10% کو 3 سال میں دیکھیں گے تو آپ کو جو پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ملے گا وہ 0.7513 ملے گا, اس کے قریب ملے گا. آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, 10,000 کو پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہی آنسر آئے گا, یا اگر 10,000 کو فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر سے ڈیوائڈ کر دیں یہی آئے گا. وٹ ڈز اٹ مین 7,513. اگر آپ اس کو پھر فیوچر ویلیو اس کی نکالنا چاہیں کہ 10% پہ 3 سال کے بعد کیا ہوگا تو آپ کے آنسر جو ہے 10,000 آ جائے. تو فیوچر ویلیو اور پریزنٹ ویلیو کے میکنزم میں ایک فرق ہے. دونوں ہی کانسیپٹ جو ہیں وہ کارپوریٹ فائنانس میں اپلیکیبل ہیں اور بہت زیادہ حد تک پرٹیکولرلی ویلیویشنس میں. اب فیوچر ویلیو اور پریزنٹ ویلیو کو ہم نے انڈیویجولی دیکھا, فیوچر ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے, پریزنٹ ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے. اب ہم ایک ایگزامپل اور کرتے ہیں. اسی طرح کی ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ کارپوریٹ فائنانس پہ ہمیں کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس 2, 3, 4 ڈفرینٹ آپشنس موجود ہوتے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو ایویلویٹ ون
اور وی ہیو ٹو ایویلویٹ آل دا آپشنس, اور اس میں جو ہائیسٹ فیوریبل ہوتا ہے اس کو ہم انڈر ٹیک کرتے ہیں. اب آپ ایک اور سلائڈ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس دو آپشنس ہیں. آپشن 1 ہے کہ پے 4,000 ٹوڈے اینڈ 6,000 آفٹر 2 years ٹو بائی اے کمپیوٹر. آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے, اس کی ٹرمز یہ ہیں کہ 4,000 ابھی دے دیں, 6,000 ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر دے دیں, تو کمپیوٹر آپ لے لیں. دوسری آپشن آپ یہ دیکھیں کہ پے آل ٹوڈے اینڈ گیٹ اے کریڈٹ آف 500, یعنی کہ آپ وہی جو 10,000 کی پرائس ہے کمپیوٹر کی, اگر آپ سارا کیش پہ خریدنا چاہیں تو آپ کو 9,500 کا ملے گا. تو وچ آپشن از بیٹر, آپ کس آپشن پہ جائیں گے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں, اس سیناریو کو سمجھ لیں. ایک کمپیوٹر ہے, ایک آپ نے ایسٹ خریدنا ہے, مور پریسائزلی اس کی کاسٹ ہے 10,000. آپ کو ایک بائر کہتا ہے, ایک وینڈر جو ہے, سیلر کہتا ہے کہ آپ 10,000 جو ہے اس کو دو پارٹس میں دے دیں, 4,000 ابھی دے دیں, 6,000 جو ہے وہ 2 سال بعد دے دیں گے. دوسرا وینڈر آپ کو کہتا ہے کہ 10,000 کی چیز میں آپ کو 9,500 میں دے دیتا ہوں, ابھی آپ پیسے دے دیں سارے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں. آپشن 2 میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپشن 2 میں تو پریزنٹ ویلیو, چونکہ وہ ابھی آپ نے دینا ہے تو اس کی پیریڈ ناٹ میں وہی آپ کی فیوچر ویلیو ہے, وہی آپ کی پریزنٹ ویلیو. 9,500 جو ہے وہی جو ہے وہ آپ کی پریزنٹ ویلیو ہے. آپشن 1 کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں پریزنٹ ویلیو کیا ہے آپشن 1 کی. دیکھیں 4,000 تو آپ نے ابھی دینا ہے, اس کا تو فیکٹر 1 ہوگا اور وہ 4,000 ہی آئے گی پریزنٹ ویلیو. اب جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے 6,000 کا. مارکیٹ ریٹ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 10% کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے, اس طرح کی ڈیلز کا, اس طرح کی پرچیزز کا, انسٹالمنٹس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ 10%. تو 6,000 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو 2 سال کا ہے 10% پہ, تو ہمارے پاس جو پریزنٹ ویلیو آئی 6,000 کی, دیٹ از 4,958.68. یہ فیوچر ویلیو ہے 6,000 کی, پلس اس میں ایڈ کریں گے 4,000 جو کہ آپ کو ابھی دینا ہے. سو آپ کی جو پریزنٹ ویلیو ہے دیٹ از 8,958.68 یا 8,958 روپے اور 68 پیسے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیں کہ یہ 4,958 کی جو اماؤنٹ آئی ہے آپ کے پاس پریزنٹ ویلیو ہے اس 6,000 کی جو فیوچر میں آپ نے دینے ہیں. تو اس کو ریورس کریں گے اگر آپ, کہ آپ کے پاس اگر 4,958 روپیز ہوں آج اور ان کو آپ 10% پہ کہیں انویسٹ کر دیں, تو 2 سال کے بعد آپ کی وہ 4,958 کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 6,000 کی بن جائے گی, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سیٹل یور لائبلٹی. تو آپشن 1 جو ہے اس کی پریزنٹ ویلیو کیا بن رہی ہے 8,958, اور آپشن 2 جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 9,500 ہے. تو آپ کو کاسٹ کس کی زیادہ انکر ہو رہی ہے, دیٹ از آپشن 2. اس کی کاسٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آپشن 1. دس از سمپل, ویری سمپل. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کون سی آپشن پہ جائیں گے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سارے ایویلیویٹ کر چکے ہوں گے کہ آپشن 1 از بیٹر. اب تھوڑا سا اور آگے سبجیکٹ کو جو ہے وہ ایڈوانس کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو میں 2 ایڈیشنل کانسیپٹ, ایک یعنی کہ ایڈیشنل کانسیپٹ بھی پڑھا. فیوچر ویلیو میں ہم جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ ویلیو کو ہم ڈسکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو 4 فیکٹرز ابھی تک ہم نے کور کیے ہیں, فیوچر ویلیو, پریزنٹ ویلیو, انٹرسٹ فیکٹرز اور ٹائم پیریڈ. یہ 4 چیزیں جو ہیں
ان میں سے اگر کوئی سی بھی 3 چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم 4th ون کو بڑے آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس فیوچر ویلیو ہے، پریزنٹ ویلیو نہیں ہے، انٹرسٹ ہے، ٹائم ہاریزن ہے، تو ڈیفینیٹلی پریزنٹ ویلیوز کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ساری چیزیں ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، تو انٹرسٹ کو ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو. تو یہ 4 جو انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایک انگریڈینٹ اگر 4 میں سے نہیں ہوگا تو ہم اس کو کس طرح ورک آؤٹ کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اس پہ ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے. اس سلائیڈ کو دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو ہے، فیوچر ویلیو ہے، ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ کو ورک آؤٹ کرنا ہے ہم نے کہ انٹرسٹ ریٹ کس طرح ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. ایگزامپل گوز لائک an opportunity requires 1000 investment today that will double at the end of 8th year. What is the implicit interest rate? اب آپ غور کریں اس پہ کہ ہمارے پاس 4 میں سے 3 چیزیں موجود ہیں اس ایگزامپل میں، یعنی کہ پریزنٹ ویلیو، فیوچر ویلیو، انٹرسٹ ریٹ اور ٹائم پیریڈ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو از 1000، فیوچر ویلیو از ڈبل یعنی کہ 2000، ٹائم ہورائزن از 8 years. اب انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہی ایکویشن کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. دیٹ مینس 1000 از اکول ٹو 2000 ڈیوائڈیڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور سالو کریں تو ہمارے پاس لاسٹ لائن آ رہی ہے 1 + r raised to power 8 is equal to 2. یہ ہم نے سالو یہاں تک کر لی ایکویشن. اب یہاں سے 3 طریقے ہیں آپ اس کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو میتھمیٹیکلی ایکویشن کو سالو کر لیں. دوسرا آپ فائنینشیل کیلکولیٹرز پہ اس کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ جو کہ پریٹی ایزی اور کمفرٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں ٹیبلز پہ، جو ٹائم ویلیو آف منی کے ٹیبل ہیں اس پہ چلے جائیں، آپ فیوچر ویلیو کا ٹیبل دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 8 years کا، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو نمبر آف پیریڈ دیے گئے ہیں اس میں 8th year کی رو کو سلیکٹ کریں اینڈ دین موو ٹورڈز دا رائٹ انڈر دا انٹرسٹ ریٹس. اس کے نیچے آپ موو کرنا شروع کر جائیں انلیس یو ریچ 2، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1 + r raised to power 8 is equal to 2. تو ہم یہ کریں گے کہ 8th year میں اگر ہم اس کے اگینسٹ لائن میں انٹرسٹ ریٹس کے نیچے جو ہے وہ چلتے جائیں تو جہاں 2 پر ہم پہنچ جائیں یا نیئرسٹ ٹو 2 پہنچ جائیں، دیٹ وڈ بی دا انٹرسٹ ریٹ. اگر آپ فیوچر ویلیو کا ٹیبل دیکھیں 8ویں سال میں تو آپ کو 9% میں ایک ویلیو 1.99 سم تھنگ اور وہ مل رہی ہے، تو دیٹ از ایز گڈ ایز 2. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ جو امپلیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 9%. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اگر انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے تو ہم اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا پریزنٹ ویلیو فیوچر ویلیو کا مسئلہ تھا. اب تھوڑا سا اور اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا کانسیپٹ، ایک نئی ٹرمینالوجی پرپیچوٹی کی. پرپیچوٹی کیا ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. سلائیڈ دیکھیں، اس میں پرپیچوٹی کو ڈیفائن کیا گیا اسٹریم آف ایکول کیش پیمنٹس ایکولی اسپیسڈ دیٹ کنٹینیوز فار ایور. دیکھیں ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے اور وہ گرو کر رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم 5-10 years، اور انیشیل انویسٹمنٹ ہی ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ کمپاؤنڈ ضرور ہو رہا ہے. پرپیچوٹی کیا ہے؟
دیکھیں اس میں آپ کو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ فار ایور آپ پے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو مل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس میں وہ انفینٹ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ دوسری جو کنڈیشن ہے پرپیچوٹی کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص اماؤنٹ ہر انسٹالمنٹ جو آپ کو ملنی ہے یا جو آپ نے پے کرنی ہے اس کا لیول ایک جیسا ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ جو کریکٹرسٹک ہے پرپیچوٹی کی وہ یہ ہے کہ ایکولی اسپیسڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہے، دوسری 1 سال کے بعد، تیسری بھی سال کے بعد، چوتھی جو ہے وہ 2 سال کے بعد ہوگی، نہیں۔ ایکول انسٹالمنٹ، ایک جیسی انسٹالمنٹ، ایکولی اسپیس، ٹائم اسپیس اس میں ایک جیسا ہے، لیکن ٹائم ہورائزن جو ہے، جو ڈیوریشن ہے وہ انلمیٹڈ ہے، فار ایور ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بہت ایک کمپلیکیٹڈ سا سیناریو ہے، لیکن سرپرائزنگلی اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک اور ایگزامپل ہے آپ کے سامنے سلائیڈ۔ If you wish to help a welfare trust by providing 100,000 rupees per annum forever and the interest rate is 10%, how much amount must be set aside today? آپ نے ایک جو ٹرسٹ ہے اس کو اس کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے ایک ایسٹیمیٹ کر لیا ہے کہ ہر سال 100,000 روپیز جو ہے یہ اس ٹرسٹ کو جائے گا فار ایور، اور مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹس جو ہیں 10% پہ ہیں۔ اب آپ کو اس پرپیچوٹی کے لیے کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دینی چاہیے، علیحدہ رکھ دینی چاہیے کہ وہ ہر سال 100,000 جو ہے وہ جنریٹ کرتی رہے اور پے کرتے رہے ہم۔ تو اس کے لیے فارمولا دیکھیں کیا ہے۔ پریزنٹ ویلیو آف پرپیچوٹی از اکول ٹو سی ڈیوائڈیڈ بائی آر، ویئر سی اسٹینڈس فار کیش فلو، اور اس سناریو میں جو آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پر ایئر، پرپیچوٹی کی جو اماؤنٹ ہے دیٹ از سی، آر از دا کرنٹ انٹرسٹ ریٹ، اور یہ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم پرسنٹیج میں نہیں لکھتے، 0.1 لکھیں گے 10% کو۔ تو سی ڈیوائڈیڈ بائی آر ان دس ایگزامپل از 100,000، 1,00,000 کو ڈیوائڈ کریں گے 0.1 سے، اینڈ دا پریزنٹ ویلو آف آل دا انسٹالمنٹس، فیوچر انسٹالمنٹ کمس ٹو 1 ملین۔ آپ کے سامنے لاسٹ لائن ہے 1 ملین یا 10 لاکھ۔ تو پرپیچوٹیز کو نارملی ہم اس طرح جو ہے وہ ویلیو کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کمپلیکیشن آتی ہے پرپیچوٹیز میں۔ تھوڑا سا اور اس کو ایڈوانس کرتے ہیں کہ آپ نے آج سے شروع نہیں کرنی، آپ نے جو ویلفیئر ٹرسٹ کو پیمنٹ شروع کرنی ہے وہ فار ایگزامپل ایٹ دا اینڈ آف 3rd ایئر کرنی۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیلیڈ ہے پرپیچوٹی، آپ نے پہلے سال کے اختتام پہ کچھ نہیں دیا، دوسرے سال آپ نے شروع ہی تیسرے سال سے کرنا ہے، تو آپ کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی اس وقت؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ نے پریزنٹ ویلیو کیا نکالی اس پرپیچوٹی کی، 1 ملین، 10 لاکھ، لیکن اس میں ہماری ایزمپشن تھی کہ وہ 1st ایئر سے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ 3rd ایئر سے ہے تو ہم اس کی پریزنٹ ویلیو نکالیں گے، اس کو ڈیوائڈ کریں گے، فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو 10% پہ 3 سال کا ہے اس سے اس کو ڈیوائڈ کریں گے، تو پریزنٹ ویلیو اس طرح اس پرپیچوٹی کی جو ہے وہ 751,315، 7,51,315، یہ آپ کی پریزنٹ ویلیو ہے اس پرپیچوٹی کی جو کہ آپ ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں گے 1,00,000 روپے سالانہ کے حساب سے، جو کہ آپ
آج سے تیسرے سال ختم ہونے کے بعد شروع کریں گے. تو یہ پرپیچوٹی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس. اب ایک اور کانسیپٹ ہے اینوٹیز کا. اینوٹیز اور پرپیچوٹی میں تھوڑا فرق ہے کہ اینوٹیز جو ہیں وہ انلمیٹڈ یا انفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہوتی. باقی کریکٹرسٹک ساری پرپیچوٹیز والی ہیں, یعنی کہ ایکول انسٹالمنٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, ایکولی اسپیسڈ بھی ہوں گی, کہ آپ نے 100,000 دینا ہے ہر سال کے بعد دینا ہے, لیکن اٹ ول بی فار اے فکس پیریڈ آف ٹائم 10, 20, 30, 50 years, 100 years. There is a limit as far as time period is concerned. اب یہ بھی وہی سیریز آف ایکول پیمنٹس اینڈ ایکولی اسپیسڈ پیمنٹ اوور اے فکس پیریڈ آف ٹائم. ان لائک اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے فیوچر ویلیو یا پریزنٹ ویلیو میں پڑھا کہ ایک ہماری انویسٹمنٹ تھی اپ فرنٹ 10,000 کی یا 1,000 کی, اور وہی انٹرسٹ جو ہے وہ ارن کر رہی ہے, کمپاؤنڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اینوٹیز کیا ہے کہ ایک خاص آپ کی ایک خاص انسٹالمنٹ ہے, ایک خاص کیش فلو ہے جو کہ کانسٹنٹ رہتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم. آپ نے فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کو 1,000 پر ایئر کی پیمنٹ کرنی ہے فار 10 years, یا آپ نے ایک ایسی انویسٹمنٹ پرچیز کی ہے, ایک ایسا انسٹرومنٹ پرچیز کیا ہے جس میں ہر سال آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ 10% ملتا رہے گا, یا سے 100 روپیز کا انٹرسٹ پر ایئر ملے گا فار 10 years. تو اینوٹیز کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے پہلے, اور وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک سیریز آف ایکول پیمنٹ اور ایکولی اسپیسڈ پیمنٹ ہے فار اے لمیٹڈ فار اے پیریڈ آف ٹائم جو کہ انلمیٹڈ نہیں ہے. 5 سال, 3 سال, 50 سال بھی ہو سکتے ہیں, 100 years بھی ہو سکتے ہیں. اب مسئلہ اینوٹیز میں آتا ہے, اس کو ویلیو کس طرح کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پرپیچوٹیز میں ایک فارمولا پڑھا تھا سی او اور آر کا, اس طرح اینوٹیز کو ورک آؤٹ کرنے کا یا اینوٹیز کی ویلیویشن کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہم پریزنٹ ویلیو یا فیوچر ویلیو ٹیبلز کو کنسلٹ کریں, یا ہم فارمولا کے ساتھ اس کو ورک آؤٹ کریں. ایک چیز میں جس کا ریفرنس دے رہا ہوں تھرو آؤٹ دا لیکچر کہ جی ٹیبل فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو ٹیبل, آپ کو اس لیکچر کے جو ہینڈ آؤٹ ہیں, ہینڈ آؤٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹیبل بھی مل جائیں گے. اب جو اینوٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں ایک فیوچر ویلیو کا اینوٹی ٹیبل ہوگا اور ایک پریزنٹ ویلیو کا ٹیبل ہوگا اینوٹی کا. یہ ڈفرینٹ ٹیبل ہے فیوچر ویلیو انویسٹمنٹ فیکٹر یا پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ٹیبل سے, یہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم پریزنٹ ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اینوٹیز کی. تو ایک یوزنگ ٹیبل ہے, دوسری یوزنگ فارمولا ہے. آئیے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں اینوٹیز کی. سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ یو وانٹ بائی این ایسٹ فار یور بزنس دیٹ ول کاسٹ یو 4,000 پر ایئر فار دا نیکسٹ 3 years. Assume interest rate of 10%. Find out the present value of this annuity. اب unlike future value یا present value, یہاں پہ آپ کے پاس ایک فگر ہے 4,000 جو کہ آپ نے ہر سال کے آخر میں ادا کرنی ہے. 3 سال میں, یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر 4,000, ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ ایئر اگین 4,000, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف تھرڈ ایئر 4,000. اب اس کی آپ نے پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے. تھوڑا سا آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا کہ فیوچر ویلیو یا پریزنٹ ویلیو کا جو سناریو تھا اس کا ذرا ڈفرینٹ ہے اس سے, لیکن ریکوائرمنٹ وہی ہے, پریزنٹ ویلیو ورک آؤٹ کرنی ہے. تو پہلا جو ہمارا میتھڈ ہے یوزنگ ٹیبل, جو اینوٹی ٹیبلس ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی. دیکھیں
4000 جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر آپ نے دینا ہے, یعنی کہ پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ فیوچر ویلیو ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ ایئر دیٹ از 4000 ڈیوائڈیڈ بائی فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر آف 10% فار 1 ایئر. آلٹرنیٹولی اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دو طریقوں سے نکل سکتی ہے. 4000 کو آپ پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اب دوسرے سال میں بھی یہ ہوگا کہ 4000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.10 ریز ٹو پاور 2 فار دا سیکنڈ ایئر, اور تھرڈ ایئر میں 4000 ڈیوائڈیڈ بائی 1.10 ریز ٹو پاور 3. سو اگر آپ اس کو ورک آؤٹ کریں گے, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو پریزنٹ ویلیو جو ہے آپ کے پاس 9947 آ رہی ہے. آپ لاسٹ لائن دیکھیں, آپ کو 9947 9947 روپے یہ پریزنٹ ویلیو ہے آپ کی 3 فیوچر ویلیوز کی آف 4000 ایچ. یہ تو آپ نے ٹیبل کے ذریعے سے ورک آؤٹ کیا. اب ایک فارمولا بھی ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے کہ آپ پہلے ایک سال میں فیکٹر دیکھیں گے, پھر دوسرے سال کا فیکٹر دیکھیں گے, پھر تیسرے سال کا دیکھیں گے, پھر ان کو ملٹیپلائی کریں گے, تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. اس کو ایک فارمولے کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ فارمولا کیا ہے. اگلی سلائڈ پہ آپ کو یہی چیز نظر آ رہی ہے. فارمولا دیکھ لیں کہ پریزنٹ ویلیو اینوٹی کی ہے کہ اینوٹی ملٹیپلائڈ بائی 1 ڈیوائڈیڈ بائی انٹرسٹ ریٹ مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی انٹرسٹ ریٹ ملٹیپلائڈ بائی 1.10 ریز ٹو پاور 3. یعنی کہ اس کو پھر دیکھیں کہ اینوٹی کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے, اور جو ود ان بریکٹس آ رہی ہیں چیزیں اس کو سمجھ لیں کیا ہے. 1 ڈیوائڈیڈ بائی انٹرسٹ ریٹ, جو آپ کو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.1 ہے, بیسیکلی دیٹ از 1 ڈیوائڈیڈ بائی آئی انٹرسٹ ریٹ, اور اس کے بعد مائنس کرنا ہے اس میں سے آپ نے یہی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.1 جو انٹرسٹ ریٹ ہے ملٹیپلائی بائی 3 ایئر فیکٹر فیوچر ویلیو انٹرسٹ فیکٹر آف 3 years. So that returns exactly the same level, same answer. بریکٹ کے اندر جتنی اماؤنٹس ہیں اگر ان کو آپ سالو کر لیں تو وہ ریٹرن کر رہی ہیں 2.4869, اور اس کو اگر ہم 4000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 9947.60 وہی آنسر ہے جو کہ ہم نے ٹیبل سے کیا ہے. ایک چیز اس میں نوٹ کر لیں کہ جو ٹیبل کا ریفرنس میں نے دیا ہے, اگر آپ پریزنٹ ویلیو کا اینوٹی ٹیبل دیکھیں گے تو 10 ایئرس میں 10% کے کالم میں تھرڈ ایئر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو 2.4869 کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر بھی مل جائے گا. تو اینوٹیز کو آپ اس طرح ویلیو کریں گے. تو آج کا لیکچر میں ادھر ہی ختم کر رہا ہوں. ہم نے پریزنٹ ویلیوز کو دیکھا, فیوچر ویلیوز کو دیکھا, اینوٹیز کو دیکھا, پرپیچوٹیز کو دیکھا, اور ان کو ورک آؤٹ کرنے کے ڈفرینٹ فارمولاز اور ڈفرینٹ میتھڈس جو ہیں وہ ہم نے آج لرن کیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ ہم ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو ویلیویشن کی بات کریں گے. وہ بھی اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ٹاپک ہے اور اسی کی وہ تھوڑی سی ایڈوانس شیپ ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بانڈ ویلیویشنز پہ بات ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.